الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله المولانا العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اور ان کے شوہر عزیز مصر نے زندان میں ڈال دیا، قید میں. آپ برسوں قید میں رہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملے اور عزت کے ساتھ رہائی ملے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب اب پیدا فرمائے، عقل حیران ہو جاتی ہے، بالکل توقع کے خلاف. کہ مصر کا جو بادشاہ تھا، ملک، اس نے خواب دیکھا. خواب اس نے کیا دیکھا؟ اس نے خواب میں دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، اس میں 7 گائیں نکلی. پہلے تو 7 گائیں نکلی، موٹی، فربے، تازہ، لحم و شہیم، وہ نکلی اور کنارے پر آ گئی. اس کے بعد اسی سے پھر 7 گائیں اور نکلی، دبلی پتلی کمزور لاگر. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دبلی گائیں ہیں، پتلی گائیں ہیں، انہوں نے ان گایوں کو جو موٹی گائیں تھیں
چربیدار گائیں فربے گائیں تھیں، ان کو نے کھانا شروع کر دیا اور ان کو بالکل ختم ہی کر لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بالکل نگل دیا، ایسے نگلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے سانپ دنیا میں ہوتے تو انسان کو بھی نگل لیتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے ان کو نگلا، ختم کر لیا۔ تو 7 نے 7 کو ختم کیا، یعنی ہر ایک موٹی گائے کو، وہ جو دبلی گائے ہے اس نے ختم کیا۔ وہ بھی 7 تھی، یہ بھی 7 تھی، ایک کے حصے میں ایک آ گئی۔ تو بادشاہ اتنا گھبرا گیا، اللہ، رات کو بیدار ہو گیا تو بے چین ہو گیا اور اپنے کمرے میں گھوم رہا ہے، اتنا پریشان ہو گیا، ڈر گیا خواب دیکھ کر۔ اس کے بعد اسی رات میں یا اگلی رات میں اس نے پھر ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ گندم کی 7 بالیں ہیں، خوشے ہیں، کنکہیل 7۔ دیکھا کہ ان میں بہت وہ دانے لگے ہوئے ہیں، بھرپور، بالکل بھرے ہوئے ہیں دانوں سے۔ تو 7 دیکھی۔ اس کے بعد پھر دیکھا تو 7 اور بالیاں ہیں لیکن بالکل خشک ہیں، اس میں کچھ بھی دانہ نہیں ہے، خشک ہے بالکل۔ جیسے عام طور سے کھیتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک بیماری لگ جاتی ہے دہان میں، تو اوپر سے تو صرف چھلکا رہتا ہے، اندر سے جو دانہ ہوتا ہے وہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہے ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو بھی ہوگا۔ شیڈ ہونا تو شیڈ ہو سکو مکھلی ہو تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اندر سے۔ تو اس طرح سے 14 آپ نے دیکھے، 7 خوشے آپ نے دیکھے کہ جو پھل سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی جن میں دانہ مکمل ہے، اور 7 دیکھے بالکل خالی ہیں۔ تو 7 اور 7 اس سے بھی گھبرا گیا۔ اور بعض تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے یہ قریب آ گئے، کیا آ گئے یہ، تو ایک خوشے نے ایک خوشے کو دبایا، تو جو بالکل خشک خوشہ تھا تو وہ غالب آ گئے کس کے اوپر، اس خوشے کے اوپر جس میں دانے تھے، غالب آ گئے اس کو، اور اس کو ختم کر لیا، اس کو یعنی وہ دانے گر گئے، ختم ہو گئے، بس غائب ہو گئے۔ یہ بھی عجیب خواب تھا، وہاں بھی 14 تھے، یہاں بھی 14 ہیں۔ تو یہ خواب اس نے دیکھا اور بہت پریشان ہوا۔ پریشان ہونے کے بعد اس نے بلایا اپنے وزراء کو، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو تعبیر دیتے تھے۔ تعبیر وہاں زیادہ تھے وہ جو معبد میں وہ کاہن رہتے تھے، جس معبد کا تذکرہ پہلے آیا، عبادت خانہ بہت بڑا، اس میں کاہن رہتے تھے۔ تو کاہنوں کو بھی بلایا گیا صبح ہی، اور وزراء بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے۔ تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ صبح کوئی بادشاہ کا حکم آیا جلدی آ جاؤ، سارے جمع ہو گئے۔ اب بادشاہ سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ تو خواب کی تعبیر یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم الگ ہے۔ شروع میں تو خواب کے بارے میں بڑی تفصیل آئی تھی، جب یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے سورج چاند کو دیکھا تھا، تو اس وقت تفصیل آ گئی ہے۔ اس وقت ضمناً 2-3 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے یہ عالم مثال ہوتا ہے، کیا عالم مثال، وہ عالم الگ ہے، یہ عالم الگ ہے۔ تو ہر چیز کی شکل وہاں الگ، یہاں الگ۔ مثلاً ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دودھ پی رہا ہے، کیا، تو یہاں تو یہ دودھ ہے، لیکن عالم مثال میں علم جو ہے وہ دودھ کی شکل میں ہوتا ہے۔ کس میں؟ علم دودھ کی شکل میں ہوتا ہے عالم مثال میں۔ تو ایک آدمی دودھ پی رہا ہے، دودھ تقسیم کر رہا ہے، یہ علم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو ابھی وہ قائم نہیں ہوا تھا، تو وہاں کے ایک بزرگ نے خواب دیکھا، کنواں ہے، وہ کنواں آج بھی ہے۔ تو ایک کنواں ہے، اس کنویں پر جو ہے لوگ ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو وہاں سے نکالا جا رہا ہے پانی، لیکن پانی نہیں، وہ دودھ تھا، کیا، اور اب دودھ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو لوگ آ رہے ہیں، طلبہ بہت ہیں، تو کسی کے پاس بالٹی ہے، کسی کے پاس لوٹا ہے، کسی کے پاس بڑا برتن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہی دیکھی کہ یہاں ایک مدرسہ بنے گا، کیا، یہاں ایک مدرسہ بننے والا ہے، اور یہ دودھ جو ہے وہ یہ علم ہے، اور دور دور سے لوگ آئیں گے اور علم حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد تو مدرسہ قائم ہوا، اور کنواں اسی جگہ ہے
جہاں، اور ایک لکیر کھینچی تھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، اس کو نودارہ کہتے ہیں، نودارہ آج بھی ہے، 9 دروازے اس میں ہے۔ تو صبح جب دیکھا تو واقعی لکیر بھی موجود تھی۔ تو اس کے بعد چلتا رہا، وہ جو خواب جس نے دیکھا تھا، پورے اس کا نام شاید حضرت شارف الدین صاحب رحمۃ اللہ تھے یا کون تھے، بہرحال تو ایک مرتبہ طلباء کی شکایت آئی، یہ طالب علم بہت گڑبڑ کرتا ہے، کہتے مجھے ایسا سالن چاہیے، مجھے ویسا سالن چاہیے۔ تو اس کو بلایا گیا، حضرت نے اس کو غور سے دیکھا، کہا خواب میں تو یہ شخص نہیں تھا، خواب میں اس کا معلوم کیا، اس کا داخلہ ہی نہیں، اس کا وہ بغیر داخلے کے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ خوابوں کی دنیا الگ ہے۔ تو جو شخص عالمی مثال کو دیکھتا ہو حال میں، وہ صحیح تعبیر دے سکتا ہے، باقی تو سب اندازے ہیں۔ ہاں اتنا یہ ہے کہ خواب کوئی دیکھے اس کی تعبیر اچھی دے دو، اس کی تعبیر اس کی اچھی دے دو، اور برا خواب دیکھے اس کو کسی کو کہو ہی مت۔ برا خواب دیکھے گا آدمی تو بیدار ہو گیا تو بائیں طرف 3 مطلب تھتکار دے، کہے گا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، تھو 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 تھو، بس اب اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر برا خواب کسی نے دیکھا پھر بھی کسی کو بتایا تو تعبیر ہمیشہ اچھی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیوں؟ فرمایا کہ جیسی تعبیر ہوگی ویسا ہی اس کے اوپر وہ اثرات آ جائیں گے۔ تو خواب کبھی دیکھتا ہے آدمی، ان چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے جن سے ان کو دلچسپی ہے اور وہ چیز اس کو حاصل نہیں، کیا دلچسپی تو ہے اس کو، جیسے ایک لڑکا ہے اس کے پاس سکوٹر نہیں ہے تو وہ ضرور خواب میں سکوٹر چلائے گا، کیونکہ اس کی بڑی تمنا ہے، وہ سکوٹر والوں کو دیکھتا رہتا ہے، کاش میرے پاس سکوٹر ہوتا، میرے پاس گاڑی ہوتی، تو دن بھر دیکھتا رہتا ہے، تو خواب میں بھی وہی دیکھے۔ اس کو حدیث نفس کہتے ہیں، کیا حدیث نفس اس کو کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا دیکھتا ہے جس کام میں آدمی مشغول ہوتا ہے وہی دیکھتا ہے، جیسے ہم مولوی لوگ دیکھتے ہیں خواب میں یا تو نماز پڑھا رہے ہیں یا تو واعظ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اسی مشغلے میں رہتے ہیں نا۔ تو جو آدمی جو کام کرتا ہے اکثر وہ خواب میں وہی دیکھتا ہے۔ یہ کھیل کود کرنے والے کرکٹر جو ہے یہ خواب میں بھی چھکے مارتے ہیں اور چوکے مارتے ہیں، تو ان کی وابستگی اسی کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو خیالات کی دنیا ہے۔ اور کچھ خواب ہوتے ہیں شیطان کی جانب سے، کیا کچھ خواب ہوتے ہیں حضرت رحمان کی جانب سے۔ یہ حدیث میں ہے، کیا حدیث میں الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، رؤیا سچا خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے سچا خواب جو ہے وہ سحری کا ہے، کس کا؟ جی، جو سحری کے وقت آدمی دیکھے وہ خواب سچا ہوتا ہے، الحمدللہ، یعنی اکثر سچا نکلتا ہے۔ سوال جو سوتے ہی خواب دیکھا، کہتے ہیں اس پر کوئی زیادہ بھروسہ نہیں، کبھی کبھی بخارات آدمی کے کھانے کے بخارات دماغ پر چڑھتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں خواب میں وہ اڑ رہے ہیں، کیا خواب میں اڑان کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بزرگی نہیں ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، اس کے پاس ایک شخص آیا، ایک جوان، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا اور بہت دیکھتا ہوں، میں خواب میں اڑ رہا ہوں، کیا آج رات بھی خواب میں دیکھا کہ میں اڑ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا راجماش کی دال کھائی ہے کیا؟ راجما دال اس کیوں مطلب تو یہ کبھی کبھی بخارات جو چڑھ جاتے ہیں نا، تو وہ حضرت بھی تو عجیب تھی کہ تم نے راجماش کی دال کھائی ہے رات کو، جی مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کوئی باکمال مت سمجھو، جو تم خواب میں دیکھ رہے ہو تم کیا ہے، اڑ رہے ہو، یہ تو کبھی کبھی بخارات کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال خوابوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو رؤیا من اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کے بارے میں تفسیر بیان کرتے تھے کہ خواب کون دیکھتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، خواب کی تعبیر کس قدر مشکل ہے، اور ہر ایک انسان کا خواب الگ الگ ہوتا ہے۔ انسان کا خواب اگر ایک ہی خواب ہوگا تعبیر الگ الگ ہوگی، یہ اس کی بحث پہلے آ چکی ہے نا۔ جیسے 2 شخصوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آگ ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس گئے، ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، یعنی کسی برتن میں آگ رکھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے گرمی آ رہی ہے اور موسم سردی کا تھا، کیا یہ ٹھنڈی کا موسم تھا۔ مجھے کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں، میں سوچتا تھا سب سے زیادہ سردی کشمیر میں ہوتی ہے۔ کل مجھے ایک صاحب فون کر رہے تھے ایک ملک سے، اس نے کہا یہاں -26 ہے، یعنی دن میں
میں نے کہا اچھا -26. میں کہا ہاں. میں نے کہاں تک جاتا ہے یہ مائنس؟ کہا 40 تک جاتا ہے. 40 کیا؟ -40 ڈگری. تو میں حیران ہو گیا. کہنے لگے کہ بس باہر جانا مشکل ہے. تو یہ بھی کہا کہ میں باہر نکلا میں تو میں مگزن شیشر میں اٹھلا دیں کیا کہ میں جم نہ جاؤں. تو اس شخص نے خواب دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی خزانہ دفینہ ہے، جہاں آپ نے چارپائی دیکھی اس کو نیچے کھود لینا. اس کے بعد چند مہینے ہو گئے، پھر اور ایک شخص آئے، اس نے بھی یہی خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور مجھے اس کی تپش محسوس ہو رہی ہے. گرمی کا موسم تھا. حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو گھر سے نکالو جلدی سے، کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے. وہ گیا گھر سے نکالا تو اچانک وہ گھر پرانا تھا، وہ دھڑام سے گر گیا. تو شاگردوں نے وہ تعبیر بھی سنی، یہ تعبیر بھی سنی. تو شاگرد حیران ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ خواب ایک ہی ہے، خواب ایک ہی ہے، تعبیریں آپ نے الگ الگ دے دی. تو حضرت نے فرمایا خواب کی تعبیر کا تعلق کبھی کبھی موسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ پہلے شخص نے جو خواب دیکھا اس کے گھر میں آگ ہے، یعنی چارپائی کے نیچے، اور اس کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ٹھنڈک کم ہو رہی ہے، تو نفع پہنچ رہا ہے. کیا؟ تو سردیوں میں آگ کے قریب بیٹھنا یہ نفع کی نشانی ہے، اور چاہتا ہی ہے کہ کانگڑی بھی ہو اور کچھ انگیٹھی بھی ہو. یہ شخص جو ہے اس نے گرمی میں دیکھا، موسم بہت گرم تھا، اور اس نے خود کہا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے اس کی وجہ سے اور زیادہ پریشانی ہے. گرمی کا موسم ہے، آپ کو آگ کے سامنے رکھ دیا جائے کتنی پریشانی ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کبھی کبھی جو موسم کا بھی اثر پڑ لیتا ہے اور شخصیات کا بھی اثر پڑ لیتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے 2 شخصوں نے خواب دیکھا، ایک نے اپنے آپ کو ننگا دیکھا، دوسرے نے اپنے آپ کو ننگا دیکھا. اب تعبیر کیا ہے؟ یہ بھی ننگا وہ بھی ننگا. تعبیر یہ دی ہے کہ اس شخص کے حالات پر غور کریں. کیا وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، بس آوارہ ہے، اپنے آپ کو ننگا دیکھا. کہتے ہیں کہ یہ تقوی سے خالی ہے. کیا؟ اس کی زندگی میں تقوی اور اللہ کا خوف نہیں ہے. کیوں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر. تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. یہ تو اس سے خارج ہے. اس سے کہیں گے کہ تم توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو بدل لو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، ننگے ہو تم. تو دوسرے شخص نے بھی دیکھا، وہ پہلے سے ہی متقی پرہیزگار ہے. کیا؟ اللہ سے ڈرنے والا ہے، نیک ہے، دیندار ہے، صالح ہے. اسے کہے گے گھبراؤ مت، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. جیسے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تھے ننگا، آج بھی تم ننگے ہی ہو. مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے بدن پر کوئی اس طرح کی گناہ وغیرہ نہیں ہے. تو بہرحال خوابوں کی دنیا الگ ہے. تو شیخ ایک مرتبہ خوابوں کے بارے میں بحث کر رہے تھے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سردار اولیاء میں گزرے ہیں. کیا؟ اپنے زمانے کے بہت اونچے. میری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو کیسے پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں، پڑھا ہوا اور سوالات کرتا تھا علامہ احمد بن مبارک سلجماسی. یعنی علامہ سوالات کرتے ہیں اور علمی سوالات. کیا؟ تو علامہ خود فرماتے ہیں جو جوابات مجھے کہیں نہیں ملی وہ شیخ سے ملے. کسے؟ تو شیخ ایک مرتبہ خواب کی بحث کر رہے تھے، اسی میں کہا کافر کا خواب سچا نہیں ہو سکتا. کیا؟ اس پر بہت دلائل دیے. کافر سچا خواب دیکھتا ہی نہیں. بہت ذرا دلائل دینے کے بعد علامہ سامنے ہے نا، علامہ نے یہی خواب سنایا کہ حضرت مصر کے بادشاہ نے، ملک نے جو خواب دیکھا وہ سچا تھا. وہ اور آپ فرماتے ہیں کہ کافر سچا خواب دیکھ ہی نہیں سکتا، اور وہ اس وقت کافر تھا. اعتراض کتنا زبردست ہے نا. لیکن شیخ کی شان کیا ہے! اللہ! شیخ نے برجستہ جواب دیا. فوراً کہا بادشاہ کے خواب میں یوسف علیہ السلام کا حصہ تھا. بادشاہ کے خواب میں یوسف علیہ السلام کا، اس لیے اس کا خواب سچا نکلا. اللہ میں حیران ہو جاتے تھے کہ کسی پہلو بھی ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ بادشاہ کا خواب ہے. تو بادشاہ نے بلایا تعبیر دانوں کو، آؤ تعبیر دے دو. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آپس میں مشورے کر رہے ہیں کیا تعبیر دیں گے. کچھ بھی تعبیر نہیں. کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ خواب نہیں ہے. کیا؟ یہ فضول خیالات ہیں. کیا ہے؟ ازغاث و احلام. ازغاث یا زگسن کی جمع، زگس کہتے ہیں جب آدمی مختلف قسم کے وہ گھاس کے تن کے جمع کرتے ایک چھوٹا سا گٹھرا بناتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ بس یہ
خیالات کا ایک پول ہے، ایک مٹھا ہے سینکوں کا، اور یہ کچھ نہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کیا؟ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو، سیدھے کہو ہمیں آتا نہیں ہے۔ بہت ڈانٹا ان کو، کہا مہلت ہے کیا، جاؤ کل آ جاؤ۔ اب وہ جوڑ رہے ہیں اپنے اعتبار سے جو بھی کر رہے ہیں، کچھ پھر بلایا ان کو، کچھ نہیں ہوا تو مہلت دے دی ان کو۔ اور جس وقت بادشاہ نے یہ خواب سنایا تو وہ ساقی بھی وہیں تھا۔ کون؟ ساقی وہیں تھا۔ کتابوں اس کا نام ہے بنارس، نام بھی ان کے عجیب تھے، وہ وہیں تھا۔ اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا اللہ اوہ، میرے ساتھ قید میں ایک شخص تھا یوسف علیہ السلام، اور وہ خواب کی تعبیر بتا رہا تھا، اسی نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا میرا تذکرہ بادشاہ کے پاس کر لینا، افسوس سالہ سال ہوئے اور مجھے یاد نہ رہا۔ تو بڑا افسوس ہوا اس کو۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں مجھے آپ بھیج دیں، میں زندان جاؤں گا، جیل خانہ۔ کہا وہاں کیا کرو گے؟ کہا وہاں ایک قیدی ہے، وہ صحیح تعبیر بتا رہا ہے۔ کہا اعتماد کے ساتھ کہتے ہو، کہیں ایسا نہ تمہیں بھی سزا لگ جائے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، 100% مجھے اعتماد ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا ہم جیل میں تھے تو لوگ ان سے خواب پوچھتے تھے، وہ تعبیر دیتے تھے، اور میرے ساتھی نے جب خواب دیکھا تھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، انگور ان کا جوس نکال رہا ہوں، تو اور دوسرے نے خواب دیکھا اس کے سر پر ٹوکرا ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے کھاتے ہیں، تو ہم دونوں نے اس کو جو خواب بتایا تھا، انہوں نے تعبیر بتائی تھی کہ مجھے اس کو چپکے سے بھی بتایا تھا بعد میں کہ تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو 3 دن کے بعد میں آزاد ہو گیا، جیل سے مجھے بلایا گیا، اور میں پھر اپنے اس پہلے والے جو میرا جو کام تھا اسی پر میں جو پھر متعین ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ گیا، دوڑتا ہوا گیا، اور کچھ احباب کو ساتھ لے گیا، کچھ سپاہی بھی ساتھ گئے، پہنچ گئے جیل خانہ۔ تو جیل خانے کے جو داروغہ وہاں تھا، وہاں تو بڑے وہ حفاظتی پہرے ہوتے تھے۔ ان سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ کا ساقی ہوں، مجھے یوسف علیہ السلام سے ملنا ہے، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مل لو۔ تو اندر داخل ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ارے بہت زمانے کے بعد آ رہے ہیں، اور آ کے سب سے پہلے تو یوسف علیہ السلام قدموں میں پڑ گیا اور رونے لگا کہ نہیں یوسف مجھے معاف کر دو، کیا یوسف مجھے معاف کر دو۔ اور حضرت نے گلے لگایا، کوئی بات نہیں، لیکن جو سب سے قرآن پاک نے جو کہا یوسف ایھا الصدیق، کہنے یوسف کیا اے صدق مجسم، صدیق فعیل کے وزن پر ہے، یعنی سراپا سچا، کیا یہ اس لیے کہا اس نے آتے ہی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جیل میں جتنا وقت انہوں نے اس کے ساتھ گزارا تھا اس میں ان کی سچائی ثابت ہو چکی تھی، یہ کتنے اعلیٰ درجے کا ہے اور اس کے اخلاق کتنے اونچے ہیں، اور جو بات کہتا ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ بہرحال آ کے اس کو خواب سنانا شروع کر دیا۔ حضرت نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ کیسے ساتھی ہو تم جیل کے، اتنے سال سے میں یہاں ہوں، تو نے کبھی خبر گیری بھی نہیں کی، اور عجیب بات تو یہ کہتے کہ میں بھول گیا، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ میں تعبیر نہیں بتاؤں گا، میں تعبیر جب تک مجھے رہا نہ کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ بھول گئے کوئی حرج نہیں، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ انہوں نے کہا سناؤ خواب۔ اب وہ جو خواب بادشاہ نے سنایا تھا وہی خواب یہ ساقی سنا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو کہ اس طرح سے 14 گائیں انہوں نے دیکھی۔ حضرت نے سن لیا، فرمایا کہ ہاں یہ 14 سال ہیں، کیا 14 سال ہیں، یہ 14 گائیں، پہلے 7 سال ایسے آئیں گے ان میں غلہ خوب اگے گا، زمین سے خوب غلہ اگے گا، وقت وقت پر بارش ہوگی، اور اس کے بعد جب یہ 7 سال ختم ہو جائیں گے تو دوسرے 7 سال شروع ہو جائیں گے، وہ قحط کے ہوں گے، اس میں بارش کوئی نہیں برسے گی، بالکل نہیں۔ تو یہ تو بتائی خواب کی تعبیر کہ وہ جو خوشے تھے وہ بھی یہی ہے، وہ بھی کہ 7 خوشے ہیں اور 7 سال تک غلہ خوب نکلے گا، گیہوں اور گندم خوب نکلے گا، اور دوسری بھی سبزی ترکاریاں جو بھی ہو وہ تو ہے ہی ضمن، لیکن اصل بنیاد تو یہ ہے۔ کہا کہ اس کے بعد 7 سال خشک آئیں گے، تو یہ جو 7 سال میں تم نے ذخیرہ رکھا ہوگا وہ کھائیں گے۔ ایک تو تعبیر بتائی، تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی، کیا کہ تدبیر اس کی یہ ہے کہ
رکھو گے کہاں؟ اس نے کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ جب آپ کو کاٹیں گے تو بالیاں الگ نہ کرنا، یعنی چھم جو نا تل لگ تو کیا کیوں، تو بالیوں کے سمیت گھاس کے سمیت اس کو ایسے رکھ دینا، کاٹا اور رکھ دیا۔ اور یہ تجربہ ہے کہ جس کو بالیوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا سالہ سال تک وہ خراب نہیں ہوگا، لیکن جو ہی اس کو نکال دیا جائے گا، جیسے شالی ہے، جیسے گیہوں ہے، گندم وغیرہ، تو سال 2 سال کے بعد اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے اور یہ سب خراب ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ ہے اس کی تعبیر، تم ایسا کر لو کہ 7 سال تک اس کو سٹاک رکھ لو، بس اتنا ہی نکالنا بالیوں سے جتنا آپ کھاؤ گے، جتنا آپ باقی ایسے سٹاک رکھو۔ تو یہ اس کو تعبیر بتا دی۔ ابھی اس میں خود بھی آئے گا، تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ وہ آیا بادشاہ کے پاس واپس، بادشاہ سے کہا کہ اس کی بادشاہ انتظار میں تھا، کیا بے قرار بھی تھا، کیا لے کر آئے گا۔ تو وہ آ گیا، اس نے کہا کہ تعبیر لائے؟ اس نے کہا بالکل لائی۔ اچھا، سارے خوش ہو گئے، بیگمات بیٹھ گئے۔ کہا کیا تعبیر ہے؟ اس نے کہا اس نے تعبیر یہ دی۔ یہ سب بتایا کہ اس بادشاہ نے کہا بالکل میرا دل اس کو قبول کر رہا ہے، کیا میرا دل کہتا ہے کہ بس یہی ہے کہ 7 سال میں وہ غلہ اگے گا اور 7 سال میں قحط سالی ہوگی، یہی ہے۔ اس نے کہا اب ایسا کر لو، اس کو ہمارے پاس لاؤ، کیا تاکہ ہم آمنے سامنے اس سے بات کر لیں۔ تو وہ گیا اس کو کہنے کے لیے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، بادشاہ آپ کو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو ایسے نہیں نکل سکتا، ایسے جب تک وہ معاملہ جو میرے ساتھ ہوا وہ صاف نہ ہو، کیا اس لیے کہ میں نکلوں گا یہاں سے، لوگوں کے ذہنوں میں پھر بھی ہوگا کہ یہ تو جیل سے آیا ہوا ہے، بھائی جیل میں کیوں گیا تھا، ارے وہ جو الزام اس کے پاس لگا ہوا تھا اس کے اوپر، لوگوں کے ذہنوں میں وہ رہے گا، اور مجھے جو کام کرنا ہے آگے تو لوگوں کے دلوں میں اعتراض چھپے گا، اور نبی پر جو اعتراض دل میں چھپائے گا اس کو نفع نہیں پہنچتا، اس سے کہا میں ایسے نہیں جا سکتا، جا کے بادشاہ سے کہہ دو ان عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے ان کا معاملہ کیا تھا، ان کا، لیکن زلیخا کا نام نہیں لیا، عزیز مصر کا نام لے لیا۔ عزیز مصر الگ ہے اور یہ ملک الگ ہے، اسے قرآن پاک نے 2 لفظ کہے، اس کو ملک کہا، اس کو عزیز کہا، کہا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی اپنی شرافت بھی دکھائی حضرت نے، یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ مجھے آزاد کر دو تب میں وہ کروں گا۔ بہرحال وہ آیا، اس نے کہا حضرت، انہوں نے آنے سے انکار کیا۔ وہ حیران ہو گیا، اچھا کیوں؟ اس موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ کس قدر صبر ہے یوسف علیہ السلام کو، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں نکل آتا، میں یعنی ان کی تعریفیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت تو سید المرسلین ہیں، یعنی ان کی تعریفیں کی، کتنے باہمت حوصلہ ہیں۔ اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ بھی نکالا کہ جس شخص کے اوپر کسی طرح کی کوئی تہمت ہو، چاہے وہ جھوٹی ہی ہو، ویسے تہمت عام طور جھوٹی ہوتی ہیں، تو اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کر لے، خاص طور سے جو مقتدا ہو، مقتدا ہو، کوئی بھی پیشوا ہو، دینی رہنما ہو، یا کسی اعتبار سے اللہ نے اس کو کوئی وہ حیثیت دے رکھی ہو، تو الزامات کو صاف کر لے، کیا کر لے، صاف کر لے۔ اور جو تہمت کے مواقع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا من مواضع التہمہ، جہاں آدمی کو تہمت لگ سکتے اس سے بچو، اس سے تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ بات مت کر لو، تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ، اگرچہ وہ اپنی محرم ہو، برقعے میں اب کیا معلوم ہے کیا ہے، اس لیے فرمایا اس کا بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ شریعت نے بتا دیا تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو جائیں۔ آپ اعتکاف میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زوج محترم ایک حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک اس کے ساتھ گئے، کیونکہ دروازے تک تو جا سکتے ہیں نا، مسجد کا جو احاطہ ہے، ادھر سے 2 صحابہ گزر رہے تھے، تو حضرت نے ان کو ایسے بلایا، تو مجھے پورا یاد نہیں، حضرت صفیہ تھی وہ، کیا آپ نے فرمایا یہ حضرت صفیہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت آپ نے یہ کیوں فرمایا، کیا یہ فرمایا دیکھو شیطان جو ہے ایسے دوڑتا ہے رگوں میں جیسے خون، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں ایک خیال آتا کہ حضرت کے ساتھ یہ کون ہے، کوئی اجنبی عورت ہے، اگر اجنبی بھی ہوتی تب بھی کیا ہوتا ہے، اگر اجنبی بھی ہوتی تب بھی کیا ہوتا ہے، نبی کے پاس نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ تو یہ اصل میں امت کو تعلیم دینی تھی
کہ خواہ ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کرنا جس سے لوگوں کو چمے گوئیں کرنے کا موقع ملے. تو انہوں نے کہا استغفر اللہ حضرت ہم کیسے, پر یہ صفیہ تھی, میں اس کو ساتھ آیا یہاں تک دروازے تک, اب یہ دولت خانے میں جائے گی. ایک پہلو تو یہ, لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے پیچھے مت پڑو, لوگوں کے پیچھے ہر وقت یہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کون ہے, ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے. فَظَنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا, دونوں پہلو ہیں نا. ظَنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. مثلا آپ نے ایک عالم کو دیکھا شراب خانے کے اندر داخل ہوا, کیا کہنے کہ واز پڑھن شو کچ پانے ہے نا, یہ بدگمانی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے وہ اس کے گشت کے لیے گیا ہو, کس کے, اسے سمجھانے, ایسا بہت ہوتا ہے نا, اسے سمجھانے کے لیے. ایک بزرگ رنڈی خانے میں گیا, کس میں, جہاں غلط ہو رہا تھا, بزرگ تھے وہ, تو ظاہر سی نعوذ باللہ من ذالک, کیا وہ گناہ کرنے گئے ہوں گے وہاں, وہ ولی خدا تھے. تو وہاں جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے ان کو توبہ کرایا. تو ہمیں یہ حکم ہے بدگمانی سے بچو. کیا بدگمانی سے نہیں بچیں گے تو محشر کے میدان میں پولیس رات پر جانے ہی نہیں دیں گے کہیں جب تک معاملہ صاف نہ کرو. اس سے ہر چیز پر بدگمان ہونا, کسی کے پاس گاڑی دیکھی تو ہے میں چور کروں سے نا, اس نے چوری کی, اس نے خیانت, کسی سے بدگمان, ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ظنوا بالمؤمنین خیرا. بہرحال یوسف علیہ السلام تو آئے ہی نہیں, پھر ہم پہلے معاملہ صاف کر لو. کیا کر لو؟ تو بادشاہ نے بلایا ان عورتوں کو جن نے ہاتھ کاٹے تھے, بلایا ان کو, کہا بتا کیا معاملہ ہے, کیا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چاہا. تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, کہا استغفر اللہ, ہم نے ان کو دیکھا کوئی برائی ان میں نہیں تھی. کیا انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا, حالانکہ بہت کوشش کی تھی انہوں نے ان کو تیار کرنے کی کہ زلیخا کی بات مان لو, یا اپنی طرف مائل کرنا چاہا, وہ مائل نہیں ہوئی. زلیخا بھی کو لایا گیا نا, تو زلیخا نے اس وقت کہا کہ الان حسس الحق, کہتے ہیں اب تو سچ بتانا ہی پڑے گا. کیا سچ, وقت تو آ گیا. انہوں نے کہا کہ میرا ہی قصور ہے, میں نے اسی کو پھانسانا چاہا تھا, لیکن وہ معصوم ہے. کیا ہے؟ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ, کیا اس سے ساری کارروائی بتا دو. تو پھر وہ گیا اور سپاہی گئے, اس کو ساری واقعہ بتا دی کہ معاملہ صاف ہو گیا ہے, اور تمام درباری نے اس کو سن لیا, اور اب کہ سچائی کے وہ غرویدہ ہیں, معاملہ صاف ہو گیا. بات تو ایک جگہ نہیں رہتی ہے نا, بات دور تک پہنچتی ہے نا. سب ان کے دل صاف ہو گئے. کیوں؟ عورتوں نے خود اقرار کیا کہ اس کا کوئی قصور نہیں, قصور ہمارا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ اکبر اتنے سچے ہیں وہ. تو اب بادشاہ نے کہا ایسے نہیں, اب سپاہیوں کو ساتھ بھیجا اور ایک گھوڑا گاڑی بھیج دی. اس زمانے میں ٹانگا سجا کے کہا اس کو استقبال کے اور اس اکرام احترام کے ساتھ لاؤ. تو یوسف علیہ السلام کو اکرام کے ساتھ احترام کے ساتھ دربار میں بلایا گیا. تو بادشاہ کھڑا ہوا اس وقت, بادشاہ, اور آگے بڑھا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ مانگا کہ تشریف لائیے. اس کو معلوم تھا یہ مسئلہ ہے پورے ملک کا. تو پھر اس کے ساتھ بات کر لی, اپنا خواب اس کو اب سنایا. تو حضرت نے خواب کی تعبیر بتا دی, خواب کی وہ تدبیر بھی بتا دی. کیا تدبیر بھی بتا دی کہ اس کی تدبیر یہ ہے. بادشاہ حیران ہو گیا ان کے کلام سن کر, اللہ یہ تو عجیب و غریب شخص ہے, اور بولنے کا بھی کیا انداز ہے, اور حسن جمال بھی ہے. ظاہر سے پتہ نبی تو تھے, نبیوں میں کیا کمی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کا جو 14 سال ختم ہو جائے, جو 15واں سال آئے گا تو اس میں پھر بارش برسے گی, پھر اور غلہ خوب اگے گا. تو اس میں جو ہے لوگ پھر اپنا جو بھی ہے آرام و راحت کے ساتھ یہ کر لیں گے. تو اس کا تذکرہ آگے آئے گا. اس نے کہا اب کریں گے کیسے, کیا یہ اتنا کیسے ہوگا. اس نے کہا کہ یہ اختیار آپ مجھے دے دیں, یہ اختیار آپ. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ, آپ سارے, انہوں نے کہا ہم سب خود کر لیں گے کس طرح کیا کرنا ہے. اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ حضرت نے جب اختیار سارا لے لیا, اجعلنی علی خزائن الارض آگے آئے گا, مجھے آپ وزیر خزانہ بنا لی اور مجھے پورا اختیار. انہوں نے کہا پورا اختیار ہے, کیا پورا جہاں مرضی ہے جو کرنا ہے کر لو. تو پورے اعلان کرا دیا کہ ان کو ہم نے عزیز بنایا. کیا عزیز مصر, چونکہ عزیز مصر ادھر سے اتنے زمانے میں وہ عزیز مصر فوت ہو چکا تھا, حضرت کو عزیز مصر بنا دیا گیا. کہا یہ عائشہ عزیز ہے,
اور میرا مشیر خاص ہے، مشیر بہرحال حضرت نے کیا کیا، سبحان اللہ، حضرت نے بستی سے باہر 7 گودام بنائے. کتنے؟ ایک نہیں، 7. بہت اونچے گودام بنائے، بہت لمبے چوڑے، کیونکہ وہ جنگل کی طرف گئے نا جہاں آبادی نہیں تھی، سارا کھلا ہوا تھا. اس میں آدمی لگ گئے کام کرنے کے لیے. پہلے ایک تیار کیا، پہلے اس کو الگ رکھا، اس میں نشانہ بھی لگایا، گودام نمبر 1، گودام نمبر، تو 7 گودام تیار کر لیے. اور اس کے بعد ادھر سے کہا کہ پورے ملک میں اعلان کر دو کہ کوئی ایک جگہ بھی خالی نہیں رہنی چاہیے جہاں آپ کاشت نہ کریں، ورنہ بہت جگہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں میرے پاس بہت زمین پڑی ہوئی ہے، یہ ایسی نہیں. تو جہاں زمین ملی قابل کاشت اس میں انہوں نے ہل لگا لیا، ہل جوتے، اور اس میں دانہ لگایا تو خوب گلا نکلا. اور حضرت نے فرمایا یہ سرکاری تحویل میں دے دو. کیا؟ سرکاری تحویل میں دے دو. اور جو آج سرکار کی تحویل میں دے گا کل اس کو راشن ملے گی. کل اتنا انتظام کیا، عقل ہے، یہ نہیں کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، تو باقاعدہ رجسٹر بنوائے. اور جب سال ختم ہو گیا تو وہ تعمیر چل رہی تھی کن کی؟ گوداموں کی. تو گودام نمبر 1 میں اس کو رکھ دیا گیا، اور بالیوں کے ساتھ اتنے کہنا لون نہیں، یہ لون چھب نہیں، اب رکھ دیا. جو آدمی لاتا تھا اس کا نام درج کیا جاتا تھا. کیا؟ رجسٹر پر، کہ ہاں اس شخص نے اتنا لایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جو معبد میں جو کاہن رہتے تھے انہوں نے بہت وہ حضرت کے خلاف وہ کاروائیاں کی زبردست. اور اس میں وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اور بھی نہیں گل کیا ادھر مت لے جاؤ غلہ، پتہ نہیں رہے وہ کیا کرے گا، وہ تو کنان کا نعوذ باللہ ایک غلام ہے، وہ ہے چرواہ ہے، نعوذ باللہ توہین کرتے تھے، ہمارے پاس لاؤ، وہ کیا جانے حکومت چلانا، خام خام اس کو ہمارے سر بٹھا دیا. تو وہ لوگوں کو طے کرتے تھے ہمارے پاس لاؤ. جب وہ لاتے تھے لیکن وہ اس کو علیحدہ کرتے تھے، تمہیں چھمی تھا نن کیا، تو کاہنوں نے بھی بھر کے رکھ دیا سٹور بھر کے، تاکہ ہم کو کل پھر بادشاہ کے پاس جانا نہ پڑے کہ بھائی ہمارا بھی تو راشن دے دو، ہمارا اپنا سٹاک رہے گا. بس اس طرح سے بہت کارروائی نہیں کی. تو حضرت محرم گودام بنا لیے، رکھ دیا اس میں. تو پورے سال کے آخر میں جو جتنا غلہ ہے اس میں رکھ دیا، لوگوں کو صرف اتنا دے دیا جتنا ان کی ضرورت ہے، اتنا ان کی ضرورت ہے. اور جب وہ دوسرے سال پھر وہ موقع آ گیا بونے کا تو اتنا نکالا اس میں سے، اتنا ہی، اس سے زیادہ اور بولے. تو 7 سال تک سلسلہ چلتا رہا. اب دوسرے سال کا جتنا غلہ تھا اس کو گودام نمبر 2 میں لگا دیا، تیسرے سال میں جو غلہ نکلا اس کو گودام نمبر 3 میں لگا دیا. اس طرح ترتیب سے جو 7واں گودام تھا وہ بند کر لیا، یعنی وہاں تک پہنچا دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسے ہی لگا دیں گے تو کچھ غلہ ایسا ہوگا جس کو 4 سال ہو گئے، کسی کا 1 ہی سال ہو گیا. تو جب گودام سب بھر گئے، اس کے بعد جب قحط شروع ہوا تو سب سے پہلے گودام نمبر 1 کو کھولا، کیونکہ اس کو 7 سال ہو گئی تھی. کتنے؟ اس میں سے غلہ نکالنا شروع کر دیا، اور اسی جگہ پر اس کو گہتے تھے، یعنی کاڑا نسبت کنکتے تھی، اور لائن لگی رہتی تھی، وہاں منشی لگے رہتے تھے اور پوچھتے تھے تمہارا نام کیا ہے، تمہارا تو نام پوچھتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ اتنا غلہ ہمارے پاس کتنا ہے ان کا غلہ. تو ان سے کہتے تھے کہ تب سستے داموں پر تم کو ملے گا. سستے جنہوں نے جمع کیا ہے تو بہرحال ان کا تو وہ اپنا ہی ہے، جنہوں نے جمع نہیں کیا تھا ان کو کہ تم کو تو ریٹ دینی پڑے گی. اس طرح سے عجیب و غریب نظام چلایا. اور کبھی کبھی بادشاہ سے ملنے کے بھی آتے تھے یوسف علیہ السلام. بادشاہ کہتا ہے مجھے آپ کی یاد آتی ہے، کبھی کبھی یہاں بھی آیا کرو. تو سال تک وہ دور رہے، اس سے آتے جاتے تھے. اس طرح انتظام کیا. تو جب قحط ہوا اس کے بعد جو ہے وہ جو تھے کون، وہ کاہن، انہوں نے جب گودام کھولے تو سارا غلہ خراب ہو چکا تھا. سارا غلہ اب لوگ ان کے اوپر برسے. انہوں نے کہا تم نے تو ہمارا غلہ خراب کر دیا، تم نے کہا تھا کہ ہم تقسیم کریں گے، یہ سارا خراب ہو گیا. تو بدنامی سے بچنے کے لیے رات کو چوری انہوں نے دریا میں اس کو ڈال دیا. کیا؟ بوریاں بھر کے، کیونکہ وہ تو کھانے کے قابل نہیں تھا، وہ تو سب کیڑوں نے ختم کر لیا تھا، اس میں چوہے بھی خوب تھے. تو بہرحال آپ اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے تب جا کے آگے چلیں. وقال الملک، یہ آج کے سبق کا، بادشاہ نے کہا انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، سب بقرات، 7 گائیں. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بیل بھی کیا ہے، تو بیل بھی اس کا ترجمہ ہے.
کیونکہ بقرہ جو گولتا لگتی ہے نا، تو یہ بیل اور گائے دونوں پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے کسی مفسر پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک شخص نے اعتراض کیا تھا ایک بہت بڑے مفسر پر، پھر درس میں یہ آیا تھا سورہ بقرہ جب میں نے شروع کی تھی کسی جگہ، تو اس وقت میں نے بتایا تھا یہ بقرہ جو ہے یہ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، گائے پر بھی اور بیل پر بھی۔ اس کی بحث مجھے یہاں بتانی نہیں، صرف اتنا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ گائے بھی کیا ہے، اس کا ترجمہ بیل بھی کیا، جیسے سورہ بقرہ میں بھی مفسرین نے گائے بھی مراد لیا اور بیل بھی مراد لیا ہے، وہ ایک علمی بحث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے 7 گائیں دیکھیں، کتنی؟ 7 گائیں دیکھیں۔ سمان کے معنی جو فربے ہوں، سمین موٹا کہتے ہیں عربی کو، موٹا سمان۔ یأکلہن سبع عجاف، اور کھاتی ہیں ان گائیوں کو 7 گائیں جو لاگر ہیں، کیا دبلی پتلی ہیں۔ وسبع سنبلات، سنبل کہتے ہیں کھوشے کو، اور دیکھیں اس نے 7 بالیاں خضر ہری بری، وأخر یابسات، اور دوسری 7 دیکھی وہ سوکھی ہیں۔ تو خواب دیکھا، گھبرا گیا، بلایا لوگوں کو، تعبیر والوں کو اور وزراء کو، کہا یا ایھا الملؤ، اے سرداران قوم، اے قوم کے سرداروں اور اے کاہنوں، افتونی فی رؤیایا، مجھے جواب دے دو، مجھے تعبیر بتا دو میرے خواب کے بارے میں۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعی خواب کی تعبیر جانتے ہو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے خواب سن لیا، جب سمجھ میں کچھ نہیں آیا، قالو کہنے لگا اضغاث احلام، اضغاث یہ تو خوابوں کے پولے ہیں، یہ تو کوئی خواب نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ان جیسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہیں نہیں۔ وزراء نے کہا بھائی ہمارا کام تو سیاست ہے، ہم خواب کی کیا تعبیر جانے۔ کاہنوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بس میں تو ہے نہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جو رہا ہو گیا تھا ان 2 قیدیوں میں سے، وادکر بعد امۃ، اور بڑی مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں بتاؤں گا آپ کو اس کی تعبیر، فارسلون، مجھے بھیج دو۔ مجھے کہاں جاؤ گے؟ مجھے جیل خانہ جانا ہے۔ پہنچ گئے جیل خانے میں، اور دور سے آواز لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچائی کے پتلے، کیا حضرت تھانی اور رحمت ترجمہ کہ اے صدق مجسم، اے صدق، کہتے ہیں کہ افتنا، ہم کو تعبیر بتا دیجئے، جواب دے دیجئے، فی 7 بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان جو فربے ہیں، یأکلہن، ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 لاگر گائیں، وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں ہیں، خضر ہری بری، وأخر یابسات، اور 7 خشک ہیں، مجھے بتا دو اس کی تعبیر، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس، وہ بیتاب ہیں، وہ لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس کی تعبیر جانیں۔ قال، حضرت نے فرمایا، تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا تم کھیتی کر لو، کاشت کر لو تم لگاتار 7 سال، کیا لگاتار 7 سال، فما حصدتم، جب تم فصل کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، اس کو چھوڑ دو ان کی بالوں میں، بالیں بھی کہتے ہیں بالیاں بھی کہتے ہیں، الا قلیلا مما تاکلون، البتہ وہ تھوڑا سا جتنا تم کھاؤ گے اس کو آپ نکال سکتے ہو، باقی ایسے ہی رکھ دو۔ ثم یاتی من بعد ذلک، پھر 7 سال ختم ہونے کے بعد آ جائیں گے 7 شداد، یہ شدید کی جمع ہے، 7 سال سخت، 7 سال یعنی قحط سالی ہوگی، یاکلن، وہ 7 سال کھائیں گے، ماں، اس سارے غلے کو، قدمتم لہن، جو تم نے پہلے رکھا ہے ان کے لیے، الا قلیلا، البتہ تھوڑا سا، مما تحصنون، جس کو تم بچا کے رکھو گے، کس کے لیے؟ بیج ڈالنے کے لیے۔ ثم یاتی من بعد ذلک، 7 سال ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد آئے گا 1 سال، عام فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کے اوپر بارش برسائی جائے گی، کیونکہ 7 سال تک بارش ہی نہیں آئی، کیا اب لوگ تمنا بھی کرتے وہ بارش ہوتی کیسی ہے، کہا کہ وفیہ یعصرون، اور اس میں نچوڑیں گے وہ، یعنی مطلب کہ طرح طرح کے پھل اور جن سے جوس نکلتا ہے، جن سے روغن نکلتا ہے، خوب ہوگی۔ تو یہ بشارت دے دی کہ 7 سال جب ہو جائیں گے اس کے بعد قحط وحط ختم ہو جائے گی۔ وقال الملک ائتونی بہ، جب وہ آیا اور اس نے سارا بتا دیا اس کو، بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اس شخص کو ہمارے پاس لاؤ، کیا
فلما جاءه الرسول، جب وہ پیغام پہنچانے والا آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت نے جب سن لیا، حضرت نے فرمایا نہیں میں نہیں نکل سکتا. قال ارجع الى ربك، جاؤ واپس اپنے سرکار کے پاس، یعنی اپنے آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس واپس جاؤ. فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف ہے، ان کے فریب سے. یہ کیوں آپ نے کہا مجھے کسی کو نعوذ باللہ وہ نہیں کرنا ہے کہ ذلت نہیں، اپنی صفائی پیش کرنی ہے. کیا فرمایا؟ اپنی صفائی کے لیے. اور اس میں بھی بہت احتیاط رکھ دی، نہ زلیخا کا نام لے لیا نہ اس کے شوہر کا نام لیا. کہا وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. اور عجیب بات ہے، زلیخا نے ہاتھ کاٹا ہی نہیں تھا وہ تو باقی عورتوں نے تو ان کی طرف نسبت کی. اس سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے، اگر کہیں اختلاف بھی ہو جائے اور رشتہ داری ہو، کیا پاس لحاظ رکھنا چاہیے، کیا پاس لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے عزت احترام کے ساتھ. جناب مولی استقبرس کن ساتھ کسان اختلافات، پھر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے میرا باپ ہے، ٹھیک ہے، کوئی شریک تھوڑی پارٹنر تھوڑی ہے اس کے وہ کرے یہ کرے. لیکن ہم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. ایسے دوست کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے نا، پھر بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہت دن ہم نے دوستی کے گزارے ہیں آپس میں، یہ میرے کام آیا میں ان کے کام، اب اختلاف ہو گیا تو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اس کو نبھانا چاہیے. حدیث میں بھی ہے، احبب حبیبک حونما عسى ان یکون بغیضک یوما، فرمایا کہ جب تمہارے کسی کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہو تو اس میں حدود میں رہنا چاہیے. کیا کہ سارے راز اپنے دوست کو مت بتاؤ. کیوں؟ ممکن ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے تو وہ تو یوٹیوب پر سب ڈال دے گا اور واٹس ایپ پر، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ حَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے ایسا ہے تو اس کو بھی حدود میں رکھو. کاشی پر رات سرک بھی کر نا، یہ خیال رکھو یہ میرا چچارا بھائی ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا پھوپھیزاد بھائی ہے نا، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے. تو زیادہ وہ مت کر لو. کیوں؟ ممکن ہے کچھ دن ہو جائیں گے وہ تمہارا دوست بن جائے، پھر اس وقت تم اپنے آنکھیں کیا ملاؤ گے اس کے ساتھ؟ وہ کہے گا تم تو ایسے شخص ہو، تم نے کچھ بھی بقایا نہیں رکھا تھا. تو حضرت نے شکایت بھی کر لی، لیکن شکایت اس انداز کی کر لی، اپنے محسن کا نام ہی نہیں لیا کہ زلیخا سے پوچھو، فوتیفار سے پوچھو، نہیں کچھ نہیں. یہ فرمایا کہ ان عورتوں سے کہو. بہرحال تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا. قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اذ راوتن یوسف، جب تم نے ڈورے ڈالے تھے یوسف علیہ السلام پر. بادشاہ نے بھی سننا تھا نا کہ وہ تو بے قصور ہے. عن نفسہ، اس کے نفس کو فریب کرنے کے لیے. قلنا حاشا للہ، کیا سارے عورتوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پاکی ہے. کہتے ہیں ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے ان میں کوئی بالکل نہیں، وہ بالکل سچے ہیں، صاف و شفاف ہیں، کوئی برائی نہیں. تو زلیخا بھی وہی تھی نا. قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز کی بیوی نے کہا زلیخا الآن حصحص الحق، اس نے کہا اب کھل گئی حق بات، اب کھل گئی. اب موقع یہ ہے کہ ہم سچ بتا لیں. کیا بتائیں؟ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی ڈورے ڈالے تھے اس کے اوپر، اس کے نفس کو فریب دینے کے لیے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں ہے. کیا ہے؟ اور وہ سچا ہے. تو سبوں نے سن لیا، اچھا یہ تو الزام تھا. اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک، یہ تحقیق کے حال میں نے کیوں کرائی، لیعلم، تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے، انی لم اخنہ، میں نے خیانت نہیں کی ہے اس کی بالغیب، غائبانہ، یعنی غائبانہ میں نے خیانت نہیں کی ہے، اس کو یقین ہونا چاہے. اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو راستہ بھی نہیں دکھاتا. مطلب تو یہ ہے کہ میری غرض صرف اتنی تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں بری ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں اور ایک لفظ بھی آ گیا ہے وما ابرئ نفسی. کیا یہ عجیب آیت ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ جو میں نے تحقیق کرائی یہ اپنی بزرگی دکھانے کے لیے نہیں کہ میں پاک ہوں اور میں ہوں. وما ابرئ نفسی، کہتے ہیں میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا. کیا یعنی میں دعویٰ نہیں کرتا، پاک تو تھے
لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو صرف برائی پر اکساتا ہے. الا ما رحم، مگر وہ شخص رحیم اور ربی جس پر میرا رب کیا کرے؟ رحم کرے. تو اس پر نفس کی بحث بھی آئی ہے، نفس کی کتنی قسمیں، اس کا بیان آگے آئے گا. ان ربی غفور الرحیم، میرا پروردگار غفور الرحیم ہے. مطلب تو یہ ہے کہ یہاں حضرت نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی کہے گا بھائی یہ تو اپنی پارسائی دکھاتا ہے، اور قرآن پاک نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور پارسا مت کرو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو معلوم ہے کون پارسا ہے. لیکن چونکہ یہ تو نبی ہے، نبی تو پارسا ہوتے ہی ہیں. آگے اس کا بیان آئے گا کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک.